السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم مکہ کی فضیلت دیگر احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، مسجد حرام میں ادا کی ہوئی ایک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں ادا کی ہوئی 1,00,000 نماز سے بہتر ہے۔ جب نماز کی یہ شان ہے تو دیگر اعمال حسنہ جو مسجد حرام میں ادا کیے جائیں گے وہ دیگر مقامات پر ادا کیے جانے والے اعمال سے 1,00,000 گنا زیادہ بہتر ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص پیدل حج ادا کرتا ہے، ہر قدم کے عوض حرم کی ادا کی ہوئی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی گئی، یا نبی اللہ، حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ فرمایا، حرم کی ادا کی ہوئی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اندھیری رات ہے، ہو کا عالم ہے، اللہ کا حبیب اور اس کا عاشق دل فگار دونوں ایک ایسی غار کی طرف جا رہے ہیں جو از حد دشوار گزار پہاڑیوں کے درمیان میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع ہے۔ یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت کے مکہ شہر سے تقریباً 3 میل کی مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شہر بہت پھیل گیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان پہاڑوں تک پہنچ گیا ہے جہاں غار سور واقع ہے۔ ابو بکر صدیق چلتے چلتے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل جاتے، پھر پیچھے چلے جاتے، کبھی حضور کی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب۔ حضور نے پوچھا، اے ابو بکر، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، کبھی خیال آتا ہے کہ مبادہ دشمن پیچھے سے تعاقب میں آ رہے ہوں تو پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ وہ لوگ آگے کسی کمین گاہ میں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آگے چلا آتا ہوں، کبھی دائیں اور کبھی بائیں چلا جاتا ہوں تاکہ آگے یا پیچھے سے، دائیں یا بائیں سے اگر بد اندیش حملہ کرنے کی ناپاک کوشش کریں تو سب سے پہلے آپ کا یہ غلام ان کے ناگہانی حملے میں صد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے تاکہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جہاں راستہ بہت کٹن ہوتا، حضرت صدیق حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ چلتے چلتے جب غار کے دہانے پر پہنچ گئے تو حضرت صدیق نے گزارش کی، میں اس خدا کا واسطہ دے کر جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا ہے عرض کرتا ہوں کہ آپ غار میں تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں داخل ہوں گا، اگر وہاں کوئی موذی چیز ہو تو پہلے وہ مجھے اذیت پہنچائے۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ تاریک رات، پھر غار کا اندھیرا کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے جھاڑو دیا، پھر غار کے چپے چپے کو ہاتھوں سے ٹٹولا، جہاں کوئی سوراخ معلوم ہوا اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا۔ چادر ختم ہو گئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ گیا۔ دل میں سوچا کہ اس پر اپنی ایڑی رکھ کر بند کر لوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی، آقا تشریف لے آئیے۔ خود اس سوراخ پر ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک آپ کی گود میں رکھا اور استراحت فرما ہو گئے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کہنا، بےتاب نگاہیں اور بے قرار دل اپنے محبوب کے روح زیبا کے مشاہدے میں مستغرق ہے۔ نہ دل سیر ہوتا ہے نہ آنکھیں۔ وہ حسن سرمدی، وہ جمال حقیقی جس کی دل آویزیوں نے چشم فطرت کو تصویر حیرت بنا دیا تھا، آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرما ہے۔ اے بخت صدیق کی رفتو، تم پر یہ خاک پریشاں قربان اور یہ قلب حزین نثار۔ اسی اثناء میں حضرت صدیق کی ایڑی میں سانپ نے ڈس لیا، زہر سارے جسم میں سرایت کر گیا، لیکن کیا مجال کے پاؤں میں جنبش تک آئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی۔ پھر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اپنا لعاب دہن لگایا جس سے درد اور تکلیف کافور ہو گئی۔
اہل مکہ تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے۔ ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو حضرت ابو بکر نے جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو یوں خطرے میں گھرا دیکھ کر بے چین ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہمیں پا لیں گے۔ حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ اس سوراخ میں سانپ تھا، اس نے ایک بار نہیں کئی بار ڈسا، لیکن کیا مجال کہ حضرت صدیق نے ذرا سی جنبش کی ہو یا اضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ علامہ زینی دہلان نے تحریر کیا ہے کہ حضرت صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، میں نے جگہ کو درست کر دیا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور سو گئے۔ جو سوراخ بند نہیں ہو سکے تھے ان پر ابو بکر نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں رکھ لیں۔ سانپ نے ڈسا، آپ نے ذرا حرکت نہ کی، مبادا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر مکہ میں جب صبح کا اجالا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بجائے بستر سے علی المرتضیٰ اٹھے۔ یہ دیکھ کر رات بھر محاصرہ کرنے والوں کے اوسان فتح ہو گئے۔ جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر مکہ کے گھر گھر پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں خاموشی سے ان کا گھیرا توڑ کر نکل گئے ہیں۔ اس سازش کی ناکامی پر کوہرام مچ گیا۔ مشرکین کی ٹولیاں حضور کی تلاش میں ہر طرف پھیل گئیں۔ ان کا غالب گمان یہ تھا کہ حضور یثرب کی طرف چلے گئے ہوں گے، جہاں مہاجرین کا ایک طاقتور گروہ حضور کے لیے چشم برا ہے۔ اس خیال میں وہ اس راہ پر دور تک گئے لیکن کہیں سراغ نہ ملا۔ پھر دوسری سمتوں میں تلاش شروع کی۔ ان راستوں پر بھی خاک چھاننے کے بعد خائب و خاسر ہو کر خاک بسر لوٹے۔ غار ثور مکہ کے جنوب سمت میں اس شارع کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے۔ انہیں یہ گمان تک بھی نہ تھا کہ حضور ادھر بھی جا سکتے ہیں۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو ناچار ادھر کا رخ کیا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو ان کے ماہر فوجی نے ایک نقش پا کو دیکھ کر کہا، یہ تو ابو بکر کے پاؤں کا نشان ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دوسرا نقش پا ہے، میں اسے نہیں پہچان سکا۔ یہ اس پاؤں کے نشان سے بڑی مشابہت رکھتا ہے جو مقام ابراہیم پر ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹو اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔